السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر طارق فتح نامی ایک ملعون کو مدعو کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ زی ٹی وی پر مسلسل اس کے پروگرام ٹیلی کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ فتح دراصل ایک وہ ملعون کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، سنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث، مفسرین، محدثین، ائمہ اکرام کا کھلے عام مذاق اڑاتا ہے۔ وہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذان، نماز، حج، زکوٰۃ، برقعے کا بھی مذاق اڑاتا ہے۔ رات اور دن وہ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ دراصل فتح ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ فتح یہودی، نصرانی اور برہمن لابی کا ایجنٹ ہے۔ یہ ایک عرصے سے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے علماء کا اور مسلمانوں کے قائدین کا، مسلمانوں کی تاریخ کا کھل کر مذاق اڑائے۔ یہ کیا کہتا ہے اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ اس کے سوا کیا ہے کہ وہ صرف گردنیں مارتے رہے، لوگوں کے ہاتھ کاٹتے رہے اور ساری تاریخ میں صرف عورتوں کے ریپ کرتے رہے۔ اس طرح سے بہت ساری ایسی باتیں وہ کرتا ہے جس سے نہ صرف ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، بلکہ عالم اسلام کے 1.5 بلین مسلمانوں کے احساسات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ اس پروگرام سے ہندوستانی مسلمانوں کو 2 طرح سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل، مرد و خواتین جو اسلام سے ہرگز واقف نہیں ہے، ان کے ذہنوں کے اندر کنفیوژن اور شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ابنائے وطن اور ہمارے دوسرے سیکولر غیر مسلم حضرات کے ذہن میں مسلمانوں اور اسلام کے سلسلے کے اندر شبیہ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ان کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے اور انہیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے بٹ بائی بٹ کہ یہ اسلام ملاؤں کا ہے، یہ اسلام مولویوں کا ہے، یہ اسلام ظالم لوگوں کا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ عزیزان گرامی، جو ہمارے دانشور جماعتیں علمی و فکری ارتقاء کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مغرب کی فکری الغار ہے، اس چیلنج کا مقابلہ کرنا فوری ضروری ہے۔ ویسے تو کئی چیلنجز آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن یہ فریضہ ہے کہ امت کے غیور حضرات اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی آواز بلند کریں، حریت فکر کے ساتھ شہادت حق اور ندائے حق دیں۔ جب تک آپ شہادت حق کا فریضہ انجام نہیں دیں گے، اس قسم کی الغار کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں مودی جی کے درباری مسلمان غلاموں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان جھبے، خبے، شائے، دستار اور ٹوپیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو قطاریں باندھ باندھ کر مودی کی دربار میں حاضر ہو کر ان کے گن گا رہے تھے۔ آج وہ سب کہاں غائب ہو گئے جس وقت مسلمانوں کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں RSS کے
لیپ ڈاگس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے وقت جب 1 طلاق 3 طلاق اور شریعت کے اندر تبدیلی، وہ اجتہاد کی باتیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کو RSS کا سبق پڑھا رہے تھے، اب یہ منافق مسلمان کہاں غائب ہو گئے؟ کیوں ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں؟ کیوں ان کے اندر اتنی ہمت و غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقاؤں سے بتائیں کہ تم اس طرح سے مسلمانوں کو ذلیل و خوار نہ کرو؟ عزیزان اکرام، میں اسلامی دینی جامعات، مدارس، وہ اسلامی دینی جماعتوں، ان کے کارکنوں، عمرہ اور حلقہ عمرہ جات اور چھوٹے چھوٹے دینی رفاہی اداروں، سوسائٹیوں اور نوجوانوں و خواتین کی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ متحدہ طور پر اس ملعون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی آواز بلند کریں اور اس طرح کا دباؤ حکومت پر بنائیں کہ وہ آئندہ چند دنوں میں اس پروگرام پر امتناع عائد کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ 20 کروڑ مسلمانوں نے شریعت اسلامی کے اندر تبدیلی کی جب بات آئی تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم سب اس معاملے میں متحد ہیں اور رمق برابر بھی شریعت میں تبدیلی نہیں چاہتے۔ 3 کروڑ سے زیادہ دستخطیں حکومت کو روانہ کی گئی۔ اگر انشاءاللہ تعالی ہم اسی اتحاد کا مظاہرہ اس ملعون کے سلسلے میں بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک ملعون صرف اسلام کے خلاف نہیں کھڑا ہے، بلکہ اس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1998 کے اندر اس وقت کے ایک وزیر، جنہوں نے ایک مشہور کتاب دا ورلڈ آف فتاوا لکھی تھی، 500 صفحے پر مشتمل یہ کتاب میں بھی اسی طرح کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کے اندر سلمان رشدی کو لایا گیا، تسلیمہ نسرین کو لایا گیا، اور اب تسلیمہ نسرین کو حکومت مکمل طور پر حفاظت کے ساتھ ہندوستان میں مہمان بنائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی کتاب تحریک مفتینات میں 5 سال پہلے ہی یہ بات لکھ دی تھی کہ طارق فتح کو ہندوستان لایا جائے گا اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا تمسخر اور مذاق اڑانے کے لیے اسے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے نیٹ ورک کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے زیادہ تر پیدائشی مسلم خواتین ہیں، جن کا ذکر کیے بغیر میری گفتگو تکمیل نہیں ہوگی۔ ہندوستان کی اسرا نعمانی جو امریکہ میں اس وقت مقیم ہیں، اس نے ایک مشہور کتاب تانتریکا لکھی اور اس کے بعد اور کتابیں اس نے تحریر کی جو اسلام کے مخالفت میں لکھی گئی۔ کینیا کی ایان ہارسی علی ہے جو اس وقت کینیڈا میں مقیم ہے، وہ بھی دنیا کے مختلف یونیورسٹیوں کا دورہ کرتی اور اسی طرح کے لیکچرز دیتی رہتی ہے۔ مراکش کی نجمہ جس نے ایک مشہور کتاب لکھی برہنہ سچائی، کینیڈا کی رشد منجی جس نے بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی کتابیں لکھی ہیں، ملیشیا کی نشا ایوب جو LGBT اور گیس پر کام کرتی اور مسلمانوں کا خوب مذاق اڑاتی ہے، اسی طرح پاکستان کی ملعون زہرا حیدر اس میں شامل ہے، اور آخر میں 16 مارچ 2005 کو ایک ملعون خاتون نے نیو یارک کی ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا تھا اور امامت کی تھی، اس کا نام آمنہ ودود ہے، وہ بھی اسی نیٹ ورک کی ہے۔ اور ایک خاتون جس کا ذکر کیے بغیر میں اپنی بات تکمیل نہیں کر سکتا، وہ ہندوستان کی مشہور ملعون ذکیہ سمن ہے، جو اس نیٹ ورک کے اشارے پر ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلم خواتین کے خلاف کام کر رہی ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنَّكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔
قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین اور ایسے ملعونین کے سلسلے کے اندر بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 10 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عم فہم لا یرجعون۔ اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، بہرے گنگے اندھے ہیں وہ نہیں لوٹیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منافقین کے سلسلے میں لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، صدق اللہ العظیم۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔